حامدا مصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور انسانوں کو اس بات پر متنبہ کیا اور آگاہ کیا کہ بتاؤ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، کون آسمان سے بارش نازل فرما کر طرح طرح کی چیزیں زمین سے اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ خالق مالک اللہ نہیں ہے تمہارا؟ کون مصیبتوں میں پکار سنتا ہے، کون تاریکیوں میں ہدایت دیتا ہے، کون دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی خبر رکھتا ہے، آسمان زمین کی غیب کی باتوں کو کون جانتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسانوں کو اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، خالق رازق کو مانا جائے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کا کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، تو کوئی بھی راستہ دکھا سکتا ہے، آپ بھی ہم بھی، اللہ کے نبی نے راستہ دکھایا۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، توفیق، الہام، یہ صرف اللہ کی خوبی اور خصلت ہے۔ دل میں کسی کی بات کو اتار دینا، ڈال دینا، توفیق دے دینا، الہام کر دینا، یہ جو ہدایت کا معنی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو بہرے ہیں آپ ان کو دین کی بات نہیں سنا سکتے۔ اور اسی پارے کے اندر وہ آیت کا بھی تذکرہ ہے جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی موت کے پس منظر میں نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، چونکہ ہمیں برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ابو طالب نے کیا۔ شدید خواہش تھی اور کہہ رہے تھے چچا جان آپ اسلام قبول کر لیجیے، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو یہ ہدایت دل میں بات ڈال دینا، توفیق، الہام، اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، یہ کوئی بھی راستہ دکھا سکتا ہے۔ شروع پارے ہی میں 20ویں پارے کے شروع ہی میں تیسری صفحہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، بڑی بڑی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کانا دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے گا، ایسا ہی بہت زیادہ زلزلے ہوں گے، دھنسا جائے گا، اور ایسا ہی ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرتا جائے گا۔ ایک جانور اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ایسا نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہے، وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ قیامت قریب ایک جانور نکالے گا، زمین سے پیدا کرے گا، زمین سے نہیں پیدا کرے گا ایک جانور، اور پھر وہ جانور لوگوں سے گفتگو کرتا چلے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا جس کا ہم نے پیچھے سنایا بھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ایک آدمی کو مار دیتے ہیں، ابھی نبی نہیں بنتے ہیں، تو ڈر سے چلے جاتے ہیں مدین، جہاں شعیب علیہ السلام نبی رہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے یہاں جاتے ہیں تو پہلے مدین داخل ہوتے ہیں تو شعیب کی 2 بچیاں ہوتی ہیں، 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔
سارے لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی بکریوں کو، اور شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹی الگ پڑی کنارے پڑی رہتی ہے اور انتظار میں رہتی ہے کہ کب میری باری آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان، کہا کہ کیا مسئلہ، آپ دونوں ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، شعیب ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ پلا لیں سب لوگ تو ہم پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو لیا اور جا کر کے پانی پلا دیا، طاقتور تھے، راستہ چیرتے ہوئے گئے اور پانی پلا دیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سائے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، ان کی دونوں بیٹیاں چلی گئی، شعیب کی علیہ السلام کی بیٹیاں جا کر کہتی ہیں کہ ابو ایک بڑا ایماندار آدمی ہے، ایک بڑا ایماندار آدمی ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، بڑا حیادار شرمیلا نیک سیرت آدمی ہے۔ تو ان کے باپ نے کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ۔ ان کی بچی قرآن نقل کرتا ہے کہ شرماتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ابو بلا رہے ہیں، آپ کو اجرت اور مزدوری دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے ہیں اور ان کی بچی پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور راستہ کنکری سے بتایا جاتا ہے کہ ادھر ادھر جانا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب کی بچی کہتی ہے ایک بچی کہ ابو یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، اس کو آپ اجرت اور کام پر رکھ لیجئے، ایک تو طاقتور ہے اور دوسرا یہ امانت دار بھی ہے۔ کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے دو خوبی ہونی چاہیے، ایک طاقتور اس ذمہ داری کا اہل ہو، اس ذمہ داری کی اہلیت رکھتا ہو، نبھا سکتا ہو، اور دوسری ذمہ داری امانت دار ہو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اس میں ایک بیٹی نے کہا کہ باپ، میرے پدر، میرے والد، سب سے بہترین مزدور اور عامل کاریگر وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہو، ایک قوی ہو، ایک امانت دار ہو۔ قوی اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت ہو، اور دوسری خوبی امانت داری کی ہو، دونوں اس کے اندر رکھ لیجیے اس کو مزدوری پر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم مزدوری پر رکھ لیتے ہیں۔ کہا ایک بچی کی ہم تم سے شادی کرا دیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایک بچی سے ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، 8 سال میرے یہاں خدمت کرو گے، یہی مہر ہے، اور 2 سال اور اس میں تم اپنی طرف سے کر سکتے ہو، کل ملا کر 10 سال 10 سال میرے یہاں کام کرو، یہ تمہارے لیے مہر ہے۔ یہ مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، تو راستے میں طور پہاڑی کی جانب جب پہنچتے ہیں تو درخت میں ایک نورانی شکل کی آگ نظر آتی ہے اور نورانیت نظر آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ یہیں رہو اپنے اہل خانہ سے، میں آگ لے کر آتا ہوں، یہ راستہ کی خبر لے کر آتا ہوں۔ پھر تو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ بڑی بابرکت وادی میں تم آئے ہو، پہلے جوتا اتار لو۔ اس کے بعد کہا کہ ہاتھ میں تمہارا یہ کیا ہے؟ بولا لاٹھی ہے۔ کہا میں رب ہوں تمہارا، اللہ ہوں تمہارا، یہ ہاتھ میں تمہارے لیے لاٹھی ہے۔ اور کہا اس کو کیا کرتے ہو؟ بتا بکریوں کو پتے جھاڑ کر ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں، معجزہ دیتے ہیں، کہتے بغل میں ہاتھ ڈالو اور ٹارچ کی طرح روشنی نکلے گی ہاتھ سے، اور کہا لاٹھی پھینکو سانپ بن جائے گا، اور پھر جب اسے اٹھا لو تو پہلی حالت میں لاٹھی وہ بن جائے گی۔ تو یہ نشانیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان نہیں چلتی ہے، ایک تو میں فرعون میں کے ایک آدمی کو مار کر آیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ قتل کر دے گا، اور میرا بھائی کو نبی بنا دیجیے ہارون، اس کی زبان ٹھیک چلتی ہے، وہ بڑا خطیب آدمی ہے، زبان فراٹے ساتھ چلتی ہے، اس کو نبی بنا دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو، تمہارے کہنے پر تمہارے بھائی ہارون کو بھی ہم نبی بنا دیتے ہیں، اور تم دونوں چلے جاؤ۔ پھر موسیٰ اور ہارون دونوں جاتے ہیں فرعون کے پاس، پھر وہ مناظرہ ہوتا ہے، جادوگری کا مناظرہ ہوتا ہے، اور پھر تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی تو بتائیں گے۔ بہرحال جستا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں، اور سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، تو ذکر ہوتا رہتا ہے، جستا انشاءاللہ تعالیٰ اور آئے گا تو ذکر کیا جائے گا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ فرعون ہی کے قوم میں سے ایک آدمی تھا قارون اور حامان۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون کو اللہ تعالیٰ بڑی دولت سے نوازا۔ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، صرف چابیاں لوگوں کی ایک جماعت لے کر پکڑی رہتی تھی اور ڈھوتی تھی۔ چابیاں صرف اتنی تھی، خزانے اور تجوریوں کی چابیاں، کہ لوگوں کی ایک جماعت صرف چابی ڈھونے کے لیے مکلف تھی، وہ چابی ڈھویا کرتی تھی، خزانوں کی چابیاں۔ بڑا مال سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہا گیا اس سے کہ تم ظلم مت کرو لوگوں پر، اور
تم اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تم بھی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. ہاں دنیا کماؤ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تیرا حصہ رکھا ہے، تیری مقدر میں رزق رکھا ہے، اس رزق کو تم تلاش کرو. ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور سوچو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا تو مل کر رہے گی. کوشش بھی شرط ہے، کوشش کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو تیرا حصہ رکھا ہے تلاش کرو. تو قارون نے تکبر اور عناد اور گھمنڈ میں کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا اس میں کچھ نہیں دخل ہے، میرے اس کاروبار میں، میری پراپرٹی جائیداد میں، تجوریاں جو خزانے میرے پاس ہے، اس کو تو اپنے ہنر سے ہم نے کمایا ہے. اپنے ہنر سے، چالاکی سے، ہوشیاری سے ہم نے کمایا ہے، اپنے نالج اور گیان سے ہم نے مال حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. جس کو بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے روزی میں بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے، کسی کو زیادہ روزی دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور کسی کو بہت ہی کم دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. قارون کو بڑا غرور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے گھر اور اس کی بلڈنگ اور تجوریاں سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، ساری کی ساری جائیدادیں اس کی، اور قارون خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا اور سب کے سب زمین میں دھسا دیے گئے. تو اللہ رب العالمین جو نعمتیں دیتا ہے صرف اللہ رب العالمین کی ہے، ہماری اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے. بس ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر شکر گزاری بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب عطا فرما. اللہ کریم ہم سب کو دنیا میں رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کے لیے کوئی سبیل اور راستہ نکال دے. مولا کریم ہم میں سے ہر شخص کو رزق حلال نصیب عطا فرما، حرام روزی سے بچائے. مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. ہم جو اس ماہ مبارک میں عبادتیں انجام دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور دیگر نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، سب کو تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز. اور جو دن باقی رہ چکے ہیں ہمارے اندر وہ ہمت اور حوصلہ دے کہ مزید چوکسی کے ساتھ اور مزید حوصلہ اور ہمت کے ساتھ مزید جو ایام و دن بچ گئے ہیں ان دنوں میں تیری عبادت کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.